کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو وحی جس کی تفصیلات بیان کرتی ہے، یہ بنیادی طور پر استوار ہے دو بنیادی نظریات کے ٹکراؤ پر۔ ایک ہے تکریم انسانیت کا نظریہ، جو دین پیش کرتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو دنیا کا سب سے معزز ترین درجہ دیا۔ اس کو قرآن حکیم نے واضح کیا کہ انسان بطور انسان کے اس کا مقام کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، چار بنیادی یہاں پر امور ذکر کیے گئے، جس کی بنیاد پر یہ مخلوق جو انسانی مخلوق ہے، آدم کی اولاد ہے، اس کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، انسانی بنیادوں پر۔ انہی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے وحی، انبیاء، دین آتے رہے، لیکن بنیادیں بنیادی طور پر وہی ہیں جس کو قرآن یہاں پر تمام انسانوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے۔ تو تکریم انسانیت، اس انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی، حالات کو سمجھنے کا، نتائج اخذ کرنے کا، موجود چیزوں سے ناموجود چیزوں تک پہنچنے کا عمل، یہ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صرف موجود چیزوں پر یہ غور و فکر نہیں کرتا، ان کے ذریعے وہ اس چیز تک بھی پہنچ جاتا ہے جو اس وقت تک اس کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ عقل اسی کو کہا جاتا ہے کہ عقل انسان کو موجود چیزوں سے اس کے نتائج کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، اس کے اندر شعور پیدا کرتی ہے کہ اپنی سوچ کو صرف محسوسات تک نہیں رکھنا، بلکہ اس کو آگے لے کے جانا، اس کے نتائج پہ غور کرنا، پھر اس غور و فکر کے جو عملی تقاضے اپنے ارادے سے ان کو وجود میں لانا۔ تو یہ عقل و شعور اور ارادہ اور یہ جو انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں جو دنیا میں کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ کوئی مخلوق مستقبل کے نتائج کو نہیں سمجھتی، نہ جانتی، ارادی کی کیفیت اختیار نہیں کہ اپنے فیصلے سے کوئی چیز کرے یا نہ کرے۔ یہ انسان کو اللہ نے اعزاز دیا تو اسی کو تکریم کہا گیا۔ پھر اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کو دیگر وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی باقاعدہ اس کے ذہن کے اندر ایک نظام رکھا ہے، اور باقی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اس میں صلاحیت پیدا کی، اور باقی چیزوں کے اندر اس کے تابع ہونے کی صلاحیت پیدا کی، جس کو قرآن ذکر کرتا ہے حملناہم فی البر والبحر، کہ بری وسائل ہیں یا بحری وسائل ہیں، ان تک اس کی رسائی کا پورا ایک نظام، اس کو اس دنیا کے اندر وہ وسائل دیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہا ہے، بری سفر اختیار کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان لے کے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، دنیا بھر کے اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا ایک پورا میکنزم اس کو دے دیے۔ باقی ساری مخلوقات اپنے دائرے کے اندر ہی رہتی ہیں، وہ اسی علاقے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دوسرے علاقے کی اشیاء کو حاصل کر سکے، جس کو درآمد برآمد کا نظام کہتے ہیں۔ لیکن اس انسان کے پاس صلاحیت ہے، وہ طویل سفر کرتا ہے، سمندر کو اپنے لیے ذریعہ بناتا ہے، ایک جگہ سے وسائل دوسری جگہ پہ منتقل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو وسائل منتقل ہوتے ہیں وہ بحری ذریعے سے ہو رہے ہیں، یہ اللہ نے اس انسان کو یہ صلاحیت دے دی ہے۔ تیسری چیز، اس کو اس دنیا کے اندر سارے وسائل دیے ہیں معیشت سے تعلق رکھنے والے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمام وسائل زندگی، خوراک، لباس، رہائش، جو بھی دنیا کے اندر اس کو معنوی مادی وسائل چاہیے وہ سارے اس کو عطا کر دی۔ اور پھر اللہ نے اس کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی، اس کو عالم جمادات پہ فضیلت، نباتات پہ فضیلت، حیوانات پہ فضیلت، اور ایک اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ، وحی کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اس کو ملائکہ تک بھی فضیلت حاصل۔ تو اتنا بڑا گویا کہ اللہ نے اس انسان کو یہ مقام دیا۔ تو یہ نظریہ تکریم انسانیت یہ دین پیش کرتا ہے تمام اولاد انسانیت کے حوالے سے، اور اس کے مقابلے پر اس تکریم کا جو دشمن نظام ہے قرآن نے اس کا بھی تعارف کرا، جس کو ابلیسی نظام کہا گیا۔ ابلیسی نظام وہ ہے جو اس انسان کی عزت کو ہر جگہ پہ پامال کرنے پہ تلا ہوا، وہ اس انسان کو تکریم سے، اس کی عزت سے، اس کی ترقی سے، اس کے آگے بڑھنے سے اس کو روکتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو،
تو جس نے انکار کیا تھا اسی کو قرآن نے ابلیس کے عنوان سے ذکر کیا۔ اب وہاں پر اس کا جو حسد ہے اس انسان کے ساتھ، اس کا خود اس کے الفاظ میں ذکر ہے کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اس مخلوق کو تو نے مجھ پر عزت دے دی۔ اب یہ اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میں نے اس انسان کی عزت کو ہر صورت میں پامال کرنا، اس کو میں نے وہ راستہ دکھانا ہے جس میں اس کی عزت ختم ہو جائے۔ تو اب یہ گویا کہ دو قوتوں کی دنیا کے اندر کشمکش رہی ہے، ایک تکریم انسانیت کی فکر اور ایک تذلیل انسانیت کی فکر۔ تو شیطانی فکر وہ ہے جو اس انسان کو ذلیل کرتی ان تمام چیزوں سے جس کی وجہ سے اس کا اعزاز ہے۔ وسائل سے محروم کرنا یہ بھی تذلیل انسانیت کے اندر آتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کی عقل کو معاف کر دینا، اس کو ذاتی مفاد کی سوچ میں ڈال دینا، یہ تذلیل انسانیت کا ایجنڈا ہے جس کا خود ابلیس نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا، جس کو قرآن نے باقاعدہ کوٹ کیا۔ اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی اولاد کو کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایک لگام ڈال کے رکھوں، میں اس کو تابع بناؤں، میں اس کو اپنی سواری بناؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وہاں سے راندہ درگار کیا، اس کو کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اس کی جو بھی پلاننگ تھی، جو بھی اس کی سوچ تھی، قرآن نے اس کو خود الفاظ میں ذکر کر دیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اس کی یہ سوچ کہ اپنی آواز لگا کے پروپیگنڈا کر کے تم لوگوں پہ دباؤ ڈالو، جو کر سکتے ہو۔ تو یہ اس کی حکمت عملی ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، انسانی سوچ پہ حملے کرتا ہے، اور کسی طرح اس کو گھبرا دے، اس کو دباؤ میں ڈالے، اس کو صحیح راستے کی طرف جانے سے اس کے ذہن کے اندر خیالات منفی پیدا کرے، یہ اس کا کام ہے۔ اور قرآن کے بصوتک، آواز ڈال کے، پروپیگنڈا کر کے، شور مچا کے، جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، یہ سارا کا سارا جو سرمایہ پرستی کا نظام ہے، تذلیل انسانیت کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے، سامراجیت کا نظام ہے، وہ اسی اصول پہ کھڑا ہے۔ پھر اپنا پورا لاؤ لشکر تیار کرتا ہے، مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، کچھ معاشی ادارے بناتا ہے جو انسانوں پہ حملہ آور ہیں، کوئی سیاسی ادارے بناتا ہے جو انسانوں کو غلام بناتے ہیں، کوئی دفاعی ادارے بناتا ہے جو ایسے ایسے اسلحے تیار کرتے ہیں جس سے انسانیت زیادہ سے زیادہ تباہ ہو سکے۔ تو سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ انسانیت پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کے اندر سوچ پیدا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم ناجائز ذرائع استعمال کرو، شارکہم فی الاموال والاولاد، مال اولاد کے وہ تصورات دے گا کہ تم ہر قسم کی چیزوں کے اندر تمام اصولوں کو بھول جاؤ، تمام تقاضوں کو بھول جاؤ، بس ہر صورت میں نے اپنے مال کی ترقی حاصل کرنی، میں نے اپنی اولاد کو ترقی دینی، چاہے اس کے لیے انسانیت کا قتل بھی کرنا پڑے، یہ اس کی سوچ ہے۔ اور پھر حد درجہ جھوٹے وعدوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام کا اصول ہے کہ وہ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لوگوں کی معاشی ضروریات کا سب سے زیادہ استحصال کرے۔ یہ پوری کی پوری پروپیگنڈے کی صنعت کھڑی ہے۔ اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے وہ ان اشیاء کی کتنی خوبصورت ایڈورٹیزمنٹ کرتے، ایک بیکار چیز، بے مقصد چیز، اس کو بھی وہ جھوٹے وعدوں کے ذریعے لوگوں کی نظروں میں محترم بنا دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے، اس کی چاہت اس کا پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح گویا کہ لوٹ مار کا اس نے ایک نظام قائم کیا۔ تو گویا یہ دو نظام ہیں جو اس دنیا کے اندر جن کی کشمکش ہے، ایک تذلیل انسانیت کا اور ایک تکریم انسانیت کا۔